الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی نکاح کی تقریب منعقد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے آپ لوگوں کو یہ تجسس ہوگا کہ ایک نکاح مسلمانوں کی جو تقریب ہے یہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ ہمارے ہاں ایک قانونی ایک ضابطہ ہے کہ جب دو خاندان آپس میں ملیں تو ایک فارم ہوتا ہے چھپا ہوا، اس کو فل کیا جاتا ہے اور فل کرنے کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ کاغذات پہلے سے ہی یعنی طے شدہ ہیں تو آپ حضرات کے سامنے یعنی ایک زبانی جو عمل ہے نکاح کا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ دلہا بھی یہاں موجود ہیں اور دلہن کی طرف سے ان کے وکیل یعنی ان کے والد جو ولی ہیں یہ بھی موجود ہیں۔ نکاح کے بارے میں دو تین باتیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کو نکاح کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ نکاح جب ہوتا ہے تو اس موقع پر کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ شرائط ہیں جو ہماری شریعت نے ہم پر عائد کی ہیں۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اعلان کرنا، یعنی دو خاندان، دو انسان یعنی مرد اور عورت جب اپنے تعلقات کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا اعلان ہوتا تاکہ سب لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ یہ ایک قانونی حق، شرعی حق جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہم اس کو اللہ کو گواہ بنا کے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے اس کا یہ اعلان ہوتا ہے۔ نکاح میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ خفیہ نکاح اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اگر خفیہ نکاح کیا جائے تو یہ ایک جرم ہوتا ہے، اور یہ جرم آدمی پھر چھپ کے کرتا ہے، اس کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت نے نکاح کے مقابلے میں اس کے لفظ کو صفح کہا ہے۔ صفح کا مطلب ہوتا ہے خفیہ قسم کا نکاح جو محض اپنی انسان خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر لے اور وہ وقتی ہو اور پھر بعد میں اس کا کوئی تعلق اس سے نہ ہو۔ اس خفیہ نکاح کو صفح کہا گیا جس کا مطلب ہے زنا۔ تو نکاح میں چونکہ اعلان ہوتا ہے اس لیے نکاح کی ایک پہلی شرط ہے کہ یہ اعلان ہو۔ تو اعلان جب ہوتا ہے تو پھر اپنے عزیز اور اقارب کو بلایا جاتا ہے اور وہ اس اعلان کو سنتے ہیں اور پھر اس موقع پر وہ گواہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو دوسری شرط ہے اس کی گواہی کی کہ نکاح کے موقع پر جو دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں یا ایک خاندان کو آباد کیا جا رہا ہے وہاں یہ بڑی ضروری بات ہوتی ہے کہ وہاں پر کچھ گواہ بھی ہوں جو جانتے ہوں میاں کو اور بیوی کو، اور یہ گواہی وہ خود دے سکیں کل کو قانون کے سامنے، اللہ کے سامنے کہ ہاں اللہ ہم گواہ تھے، ان دونوں نے نکاح کیا تھا، اس تعلق کو جوڑا تھا، تجھے سامنے رکھ کر تجھے گواہ بنا کے ہم اس کے گواہ ہیں۔ گواہ نہ ہو تو پھر بھی یہ جرم خفیہ طور پر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے گواہی کو ضرور بیچ میں ڈالا گیا کہ گواہی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر تیسری بات ہے حق المہر کی کہ مہر بھی اس موقع پر متعین ہو، اور چاہے وہ اسی موقع پر ادا کر دیا جائے یا بعد میں کیا۔ یہ مہر محض ایک ٹوکن منی ہوتی ہے، خاوند کی طرف سے ایک ٹوکن ہوتا ہے کہ میں آئندہ کے لیے ذمہ داری لے رہا ہوں کہ یہ ایک ٹوکن کے طور پر ایک پیشکش ہے میری کہ مستقبل میں جو ہم نے اپنا خاندان آباد کرنا ہے تو اس موقع پر جو بھی اخراجات ہوں گے، جو بھی کھانا پینا ہوگا، رہائش کا بندوبست، وہ میرے ذمہ ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے مرد کی استطاعت کے مطابق اس پر مہر کو بھی فرض کیا ہے کہ وہ اس موقع پر مہر بھی دے۔ مہر کا تعین کتنا ہو یہ مرد کی استطاعت پر ہے۔ اس کا تعین جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے 32.5 روپے یا 34 روپے، یہ آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تو 34 روپے کا بہت کچھ سونا آ جاتا تھا، لیکن آج 34 روپے کی 1 کلو چینی بھی نہیں آتی۔ اس لیے یہ کوئی مہر متعین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی دوسروں نے کی،
لیکن اللہ کے رسول مختلف مواقع پہ اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ کے پاس تھی، آپ مختلف مواقع پہ مختلف حق المہر دیتے رہے، اور اس طرح بچیوں کے بھی جو نکاح کیے آپ نے، اس موقع پر بھی کوئی ایک حق المہر نہیں تھا بلکہ مختلف. تو یہ تین چیزیں نکاح کے موقع پر بڑی ضروری ہوتی ہیں. آدمی کے پاس اگر پیسہ ہے تو بیوی کو احترام دینے کے لیے جتنا بھی وہ دے سکتا ہے وہ پیش کر دے اس موقع پر، اور اگر نہیں ہے تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر نہیں ہے تو اپنی استطاعت دیکھو، اگر تم لوہے کی ایک انگوٹھی بھی دے سکتے ہو وہ بھی دے دو. اگر وہ بھی نہیں ہے تب بھی شریعت نے اس حد تک اجازت دے دی ہے کہ حدیث میں جیسے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صاحب کی نکاح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خاتون سے کیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے فرمایا تمہیں کیا قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ ان کا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر سنو، ان صورتوں کی بنیاد پہ میں تمہارا نکاح اس خاتون سے کر دیتا ہوں، اس لیے کہ تم ان صورتوں کو بعد میں اپنی بیوی کو سکھا دینا. یہ بھی ہے، یعنی آسانی ڈھونڈی ہے. اور یہ بھی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نکاح زیادہ مبارک ہوتا ہے جس میں بوجھ کم سے کم دونوں فریقین پہ ڈالا جائے، دونوں فریقین پہ کم سے کم بوجھ ہو. نہ میاں کو اتنا بوجھ ڈھل کر دیا جائے کہ وہ پوری برادری کو بلائے اور ان کو کھانا کھلائے اور ساری زندگی پھر بعد میں قرضے اتارتا رہے. بچی والوں کو اتنا بوجھل کر دیا جائے کہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ چند ارشادات ہیں اس موقع پر. انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ سادگی یہاں اپنائی گئی ہے. اب میں خطبہ نکاح پڑھوں گا اور اس کے بعد یہ ایجاب اور قبول ہوگا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ خطبہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، اور اس خطبے کے بعد قرآن مجید کی یہ 3 آیات ہیں جو مختلف مقامات میں ہیں۔ یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نکاح کے اس موقع پر پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ 3 آیات، اس میں ایک لفظ مشترک ہے، اور اسی لفظ پر زور دینے کے لیے شاید ان صورتوں کا انتخاب اس موقع کے لیے کیا گیا ہے۔ انتخاب ہے، ہر لفظ، ہر آیت میں تقوی کا لفظ آتا ہے، اور تقوی اس کا مطلب ہے خدا کا خوف، کہ آدمی چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اگر ایک خاندان کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے جو اس تعلق کو قائم کر رہے ہیں، اب دونوں پر اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ ہر فرد اپنی ذمہ داری بھی ادا کرے، اور ہر فرد اپنے حقوق کا بھی خیال کرے اور دوسروں کا بھی خیال کرے۔ ہم اکثر و بیشتر گھریلو ناچاکیوں کے موقع پر یہی سنتے ہیں یا سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، ناچاکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں یہی تقوی جو ہے شاید اس کو مقام نہیں دیا جاتا۔ اپنے فرائض کو بھی ادا کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتا جائے تو وہ گھر واقعی جنت بن جاتا ہے، اور اگر دوسرے کے فرائض کو نہ ادا کیا جائے بلکہ اپنے حقوق کو چھیننے کی بات کی جائے تو وہ گھر پھر گھر نہیں رہتا، وہاں ہر وقت فساد ہی ہوتا ہے۔ ہمارے بنیادی جو گھروں کے مسائل ہیں، ان کا بنیادی حل قرآن مجید کی ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کے فرمایا ہے، اس لیے کہ تقوی ہو تو کبھی بھی خیانت کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کا خوف ہو تو آدمی اپنے فرض کو بھی ادا کرتا ہے اور دوسرے کے حق کا بھی ہر وقت خیال کرتا ہے، اور اللہ کا تقوی ہی ہو تو آدمی چاہے خاوند موجود ہے یا نہیں، بیوی موجود ہے یا نہیں، اللہ کو سامنے رکھ کے اس کی جو ایک دوسرے کی جو امانت ایک دوسرے کے پاس ہے ان کا بھرپور خیال کرتا ہے۔ یہ آیات ہیں جو اس موقع کی مناسبت سے پڑھی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ ایجاب اور قبول کراتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بچی کے والد ہیں جناب کمانڈر عابد اقبال صاحب، یہ بچی کی طرف سے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہے کہ بچی نے اپنے والد کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ میری طرف سے نکاح کسی کے ساتھ کر دیں، تو یہ والد ہیں، ولی ہیں۔ ولی کا ہونا نکاح کے موقع پر بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ ولی کا حق ہے کہ وہ جس نے اپنی بچی کو پالا پوسا بڑا کیا، وہ خود اس کی خوشیوں میں شامل ہو اور خود ہی اس کو اپنے گھر سے روانہ کرے، خود ہی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ ولی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ولی کے بغیر جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واضح فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی، ایسا نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بھاگ کے جو نکاح کیے جاتے ہیں اور عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، تھانوں میں جا کے رپورٹیں درج کرا دی جاتی ہیں، یہ سبھی ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو قبول کرنے کا عادی نہیں، کہ والد کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میری بچی عدالت میں جائے میرے بغیر جا کے نکاح کروا لے۔ اس لیے ولی کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ولی ہیں، یہ بچی کی طرف سے اپنے الفاظ یعنی دلہا کو دیں گے اور دلہا سے کہیں گے کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ کو بعوض اتنے حق مار کے کر دیتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو میاں اس موقع پر، دلہا جو ہے وہ اس موقع پر کہیں گے جی ہاں میں نے قبول کیا۔ بس یہ ہے ایجاب اور قبول۔ لوگ گواہ بن جاتے ہیں، اللہ بیچ میں ہوتا ہے، اور اس بنیاد پہ ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ
وصحابی اجمعین۔ میں اپنی بیٹی عائشہ اقبال کا نکاح باویس 15,000 حق المہر کے توصیف صاحب نکاح کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو یہ ہے ایک نکاح کی تقریب جو کہ آپ سب کے سامنے ہوئی ہے۔ اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دعا کر لیجئے ان کے سب کے لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم الف بين قلوبهما، اللهم الف بين قلوبهما، اللهم الف بين قلوبهما، واصلح ذات بينهما، واصلح ذات بينهما، واصلح ذات بينهما۔ اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما، اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما، اللهم اجعلهما قرة عين لوالديهما۔ اللهم هب لهما أولادا صالحا، اللهم هب لهما أولادا صالحا، اللهم هب لهما أولادا صالحا، ورزقا طيبا حلالا، ورزقا طيبا حلالا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،